السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے کینیڈا کے 5ویں بیان کے دوران ان تمام لوگوں کو جواب دیا جو اس حوالے سے پریشان تھے کہ کہیں گستاخی کا الزام لگنے کے بعد مفتی صاحب کے بیانات پر پابندی نہ لگ جائے۔ کینیڈا کا یہ تجربہ مجھے بہت ہی تلخ رہا ہے، یادیں وابستہ رہیں گی ہمیشہ وینکوور سے، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں جو حالات گزر رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک تباہی، ایک ہر دوسرا تیسرا آدمی گستاخ بے ادب۔ لیکن میں ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا، اس لیے کوئی مجھے تسلیاں نہ دے دلاسا۔ ان سب چیزوں کے لیے ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سب زندگی کا حصہ ہے۔ میں امریکہ گیا، اتنا کراؤڈ، اتنی عزت، یہاں بھی تو مجھے تھا کہ اب کچھ قدرت کی طرف سے امتحان آئے گا۔ باقی یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہم بیوقوف تھوڑی ہیں یار، دماغ خراب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، اس میں ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہماری حیثیت بھی یہی ہے بھائی، ہم نے جو قرآن و سنت پڑھا آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس میں اگر کبھی ہم سے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے آپ کے بیانات پہ پابندی لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پبلک تک پارسل کرنا ہے، اور ہم اس کے پیسے بھی نہیں لے رہے، یا تو ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا اس کے، تو پھر میں کہتا یار 18 بچوں کو کون پالے گا بھائی، کیا خیال ہے؟ اور 4 گھر والے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، یہ کچھ شاید کسی کی بددعا نہ لگ رہی ہو خاتون کی، خیر تو بھائی ہمارے تو یہ جتنے بھی دورے ہو رہے ہیں نا فری پھوکٹ کے ہیں، اس میں کسی بیان کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں لوگوں نے سننا ہوگا، سنیں گے، نہیں سننا ہوگا تو بھائی نہ سنو، ہمارا اپنا پیغام تھوڑی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اور پاکستان میں بہت زور و شور کے ساتھ ان کا استقبال ہوا، جس کی کچھ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کچھ نیوز چینل کو بھی انٹرویو دیا اور یہ بتایا کہ وہ پاکستان آنے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مناظرے کا ویڈیو کے اندر چیلنج کیا کہ پاکستان میں باہر سے ایک فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے، جس کے موضوعات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف و کمالات کے معاذ اللہ انکار پر مشتمل ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کے لحاظ سے یہ دعوت دی، یا تو شخص کو پاکستان آنے سے روکا جائے، یا پھر جمہور امت سے ہٹ کر جو اس نے مسئلے اور نظریات گڑے ہوئے ہیں ان پر وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ میری طرف سے ایک پوسٹ پر ان سب کی دم کو آگ لگی ہوئی ہے، اور ہر سوراخ اور بل سے جو کیڑا مکوڑا باہر نکلتا ہے وہ مجھے پھر چیلنج کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سارے جو اتنا شور مچا رہے ہو تو اسی کو ہی تیار کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ محدث نہیں ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ صرف تقابل ادیان کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پھر وہ جمہور امت پر شرک کے فتوے کس منہ سے لگاتا؟ وہ پھر اپنی حد میں رہے، وہ تقابل ادیان پر لیکچر دے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پاکستان میں آمد پر انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پروگرامز کو ضرور اٹینڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری پر انجینئر صاحب نے خوشی کا اظہار کرنے کے بعد ڈاکٹر جلالی صاحب کو بھی جواب دیا جو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا، ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھائی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانے؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں، تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں گئے۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، اس نے 2 سال پہلے مجھے چیلنج دیا تھا ویڈیو میں، ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کہ تجھے جس بات کے اوپر مان ہے نا انجینئر، تو ویڈیو بنا اس کے اوپر، میں جواب دوں گا۔ آج 2 سال ہو گئے جواب نہیں آیا۔ میں نے اگلی اتوار کوئی نقد جواب دیا، 5 عقیدے سے بتائے کہ اس کا جواب دیں، اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ قیامت تک ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی چھوڑ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، وہ تو سلطان الہند ہے نا، یہاں سلطان الورلڈ بیٹھا ہوا ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ بنوا مفتی منیب سے ویڈیو اپنے حق میں، آ جا، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تجھے اپنا ایمان ثابت کرنا ہوگا۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، کشر ماجور کی صاحب اور شکر کی عبارتوں والی پارٹی، بس ایمی مشہوری کے لیے جی میرے سے مناظرہ کراؤ۔ اللہ دے بندے ہو، تہاڈا روحانی پیو ایتھے بیٹھے ہیں، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔ چھاڑو تو ویڈیو بنوا مفتی منیب کے ساتھ بڑی یاری ہے۔ مفتی منیب کراچی سے، بابا 80+ کا، ان کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں یہ ایک پارٹی ہے، وہ حنیف قریشی پارٹی کو تو یہ لوگ نہیں مانتے نا، یہ دونوں اکٹھے آپس میں۔ ویڈیو بنوا دوں کہ یہ اشرف جلالی کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے۔ یار یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ وہ آپ نے دیکھ لیا، مفتی منیب بھی بھاگ گیا، وہ کہتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ذلیل ہوتے رہے ہیں، ہاں ذلیل ہوتے رہتے ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بابوں کو بھی ذلیل کرواتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو اسے تکلیف زیادہ ہوئی بھی ہے نا اشرف جلالی کو، ان سارے لوگوں کا علاج میرے پاس ہے۔ یہ بیچارے ممی ڈیڈی لوگ، ذاکر نائک، یہ باقی لوگ، مفتی مینک ہو گیا، نعمان علی خان ہو گیا، یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ، یہ چڑیلاں جے ایڈی وڈیاں بلاواں جے، ہاں
इन्हां आस्ते वड्डे लेवल दी बला चाहिदी है। हाँ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने साहिल अदीम साहब को इंफीरियर साइकोलॉजी का इल्जाम लगाने पर जवाब दिया है। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि कुछ अर्सा पहले साहिल अदीम साहब ने अपनी वीडियो में इंजीनियर साहब पर बेगैरती का इल्जाम लगाने के बाद ये कहा था कि ये सारे के सारे उलमाए किराम इंफीरियर साइकोलॉजी का शिकार हैं, क्योंकि ये आज के तागूती निजाम को चैलेंज नहीं करते। तो आखिरकार साहिल अदीम साहब की इसी एतराज का इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में जवाब दिया। अब उन पे एक एफआईआर हुई है, उस वक्त से वो जनाब रूपोश है, गिरफ्तारी नहीं दी उन्होंने, उनके नाकाबिले जमानत वारंट निकल चुके हैं, आपको पता है, कराची की अदालत से। मैंने तो मशवरा दिया था उनके और हमारे कॉमन दोस्त के जरिए कि भाई आप जाके कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर करें और डायरेक्ट जुडिशियल हो जाए, हवालात में ना जाए, वरना तो सिंधी पुलिस हो सकता है आपकी फैंटी लगा दे। तो वहां से डायरेक्ट हवालात में जाने की बजाय आप सीधे जुडिशियल हो जाए। बहरहाल खैर उन्होंने पता नहीं इस मशवरे को माना या नहीं माना, शायद मुस्तकबिल में मान ले। वो बदर में फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते आ जाएंगे, लेकिन फजाए बदर अब नहीं पैदा हो सकती क्योंकि अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुसलमानों को कुर्बानी देनी है, शहादतें देनी है, लिहाजा अगर आपको कोई अकल सुझाए, समझाने की कोशिश करे तो उसकी बात को पॉजिटिवली लिया करें और अपनी इस्लाह की कोशिश किया करें, बजाय ये कि आप कहें कि ये एहसास कमतरी का शिकार है इसलिए गोरों की टेक्नोलॉजी की तारीफ करते हैं। भी तारीफ करके हम ये नहीं कहते उनके आगे झुक जाओ, हम कहते हैं तुम भी ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करो। वैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की हुई है स्मार्टफोन की शक्ल में। आप तो जनाब 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी निकाल के ले आए हैं टोयोटा की, पूरे एक साल में जो टैक्स देना था पाकिस्तानी कौम ने KFC के जरिए इसराइल को, वो आप एक दिन में दे के आ गए। आपने नहीं इसके ऊपर अमल करना। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने कैसर अहमद राजा साहब पर भी फिर से वो एतराज किया कि कैसर अहमद राजा साहब जो ये फरमाते हैं कि अगर उन्हें फिलिस्तीन जाने की इजाजत होती तो वहां पर वो जाके जरूर जिहाद करते। तो इंजीनियर साहब ने ये बयान किया कि वो फिलिस्तीन आज भी जा सकते हैं क्योंकि उनके पास होलैंड की नेशनैलिटी है। तो आप इफ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी जी अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। एक दूसरा एक फ्रंटमैन है, वो तकरीर करते हुए जगह जगह कहता है जी मेरा तो दिल करता है मैं आज ही चला जाऊं यूरोशरम, लेकिन मेरी मजबूरी है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है मेरे पास और उस पर आप इसराइल का सफर नहीं कर सकते। लोग भी बड़ा तरस खाते हैं कि यार इसने तो चले जाना था, हालांकि बात खुली है उसके पास हॉलैंड की नेदरलैंड का बाकायदा पासपोर्ट मौजूद है, वो जा सकता है, आपको कहानी करवा रहे हैं। वैसे हमें मौलवी मिले 2 नंबर, हमें मोटिवेशनल स्पीकर मिले 2 नंबर, इस एतबार से मैं 2 नंबर कह रहा हूं कि इनका जाहिर और बातिन एक नहीं है। आपको कुछ और बताते हैं और खुद बिल्कुल उसके अपोजिट जिंदगी गुजार रहे हैं। बातें मौला अली की करते हैं, जिंदगी ये बनु उमैया वाली गुजार रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली यूथ क्लब के CEO राजा ज़ियाउल हक साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उसके हवाले से अपना ओपिनियन दिया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं उनका जो क्लिप हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी वजाहतें भी दी, और देखिए मैं समझता हूँ कि उलमा जो है ना, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा हुस्न ज़न जो है ना वो उलमा के बारे में होना चाहिए, क्योंकि वो एकेडमिकली चीजों को कवर कर रहे होते हैं। और ये बहुत मुमकिन है, ये बहुत मुमकिन है कि कुरान पढ़ाते पढ़ाते, दीन पढ़ाते पढ़ाते आप कोई ऐसी बात बोल रहे हो, एक ऐसी बात समझा रहे हो जिसमें थोड़ी सी लफ्जों की हेर फेर की वजह से इंप्रेशन ये आए कि शायद आप गुस्ताखी या गुस्ताखाना कलिमात आपने अदा किए हैं, लेकिन इसीलिए आपको उनसे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि शेख आपका क्या मतलब था, आप ये कहना चाह रहे थे, तो वो वहीं पे आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि नहीं बेटा मैं आपको ये समझा रहा हूं या बात यूं कह रहा हूं, चलो अगर मैंने ये बात इस तरह कह दिया, चलो मैं अपनी बात से रुजू कर लेता हूं, मैं इसको और तरीके से बयान कर देता हूं, शायद मुझसे गलती होगी। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।